الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اوتوا العلم درجات قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ میرے محترم بھائیوں، معززات، مکرمات، معززات، سامعات، ماں بہنوں، یہ آج کی ہماری مجلس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، فہم کے ساتھ مکمل کرنے کے موقع پر ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، انعام ایک مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنا بھیجا ہوا میسیج، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنا فرما بردار بندہ بناتا ہے، وہ میسیج قرآن مجید، فرقان حمید، اللہ کی مقدس مطہر کتاب، جس کا ایک مسلمان کو جاننا، سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس سے آگاہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس وقت معاشرے میں بگاڑ اور بہت زیادہ خرابیاں، اس کا بہت بڑا سبب اور وجہ وہ یہی ہے کہ آج ہماری قرآن سے دوری ہے۔ اگر اس کو ہم اس طرح سمجھیں کہ ہمارا ماضی بہت پیچھے نہ بھی جائیں، ہمارے اجداد پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج حالات ہیں، آج جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں، اور اس وقت وہ جس امن و شانتی اور سکون کے اندر تھے، اگر ہم اس کو پرکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج علم تو بہت عروج پہ ہے، تعلیم اس وقت سے بہت زیادہ ہے، اور اس دور سے آج کے دور کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے، تو آج اس کے مقابلے میں سکول زیادہ ہیں، کالج زیادہ ہیں، یونیورسٹیاں بہت ہیں، تعلیم کا معیار بہت سٹینڈرڈ کا ہے، بہت زیادہ علم ہے۔ لیکن جتنا علم زیادہ ہے، جتنا لوگوں کے پاس شعور زیادہ ہے، جتنی ڈگریاں زیادہ ہیں، جتنا تعلیم کا بول بالا ہے، علم کے لیے جو کچھ آج خرچ ہو رہا ہے، بڑے بڑے بجٹ وہ خرچ ہو رہے ہیں، اس سب کے باوجود اگر آج تباہی، بربادی اور معاشرے کے اندر بگاڑ اتنا زیادہ ہے، تو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کا موقع ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اس قدر تعلیم عام ہونے کے باوجود ہم ڈوبتے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی محکمہ، اپنے ملک کا کوئی ادارہ، اس کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ خرابی نہ ہو، لوگ اپنی پریشانی کا رونا نہ روتے ہوں۔ ہر محکمے کے اندر، ہر شعبے کے اندر، وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو، گورنمنٹ سیکٹر ہو، انتہا درجے کے علم کو پہنچنے کے باوجود پریشانی اور بگاڑ بڑا واضح اور نمایاں نظر آتا ہے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ آج بہت بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب، اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھنے والے، اور اپنے ہاتھ میں ڈگریوں کا پلندہ اٹھا کے
لوگوں کے سامنے اپنے علم کو پیش کرنے والے، دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر بہت زیادہ علم کی بھرمار، لیکن حقیقی علم جس کو اللہ نے علم کہا ہے، قرآن کا علم جس کی تکمیل کے موقع پہ آج ہم بیٹھے ہیں، وہ قرآن کا علم جس قرآن نے معاشروں کو، لوگوں کو، افراد کو، گھروں کو اس بگاڑ سے بچانا تھا، پاک کرنا تھا، خرابیوں کا خاتمہ ہونا تھا، صفائیاں ہونی تھی، ایمان کے اندر تقویت، ایمان کے اندر بڑھوتری آنی تھی، اور ہمارے اداروں نے، ہمارے معاشروں نے ہر طرح کی خرابیوں سے پاک ہونا تھا۔ آج اس قرآن کے علم سے ہمارے تقریباً سارے ادارے ہر جگہ آج محروم ہیں، اور گھروں کی بھی الا ماشاء اللہ کیفیت یہ ہے کہ قرآن سے بہت دوری ہے۔ تو اس لیے آج اگر دیکھا جائے تو اس دور کے لوگ صبح و سویرے قرآن کو پڑھنے والے، ایک دو آیت قرآنوں کی سمجھنے والے، قرآن پاک کو جاننے کی کوشش کرنے والے، اس قرآن کی برکت کے ساتھ، اس قرآن کے علم کے ساتھ، اس قرآن کے میسج کو سمجھنے کے ساتھ وہ بہت امن سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ آج قرآن کی دوری کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہے، حالانکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ یہ انسان کے دنیا و آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے اس قرآن کی، کتنا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے موقع پر شہادتوں کے بعد صحابہ اکرام کو جب دفنانے کا وقت آیا تو کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ترجیح دی، اور میرے آپ کے لیے کیا میسج چھوڑ کے گئے کہ اس قرآن کے ساتھ ہی زندگی میں بھی انسان کو عزت ہے، اس قرآن کی برکت کے ساتھ ہی انسان کو مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ عزت اور پروٹوکول دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ اکرام جو احد کے شہداء تھے ان کو دفنانے کی باری آئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لاشوں کو دفنانے جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، جو قرآن کو زیادہ سمجھتا تھا، جو قرآن کو زیادہ یاد کرتا تھا، جس کی قرآن سے محبت زیادہ تھی، جو قرآن کو بہت اچھا سمجھتا اور پڑھتا تھا، اس کو سب سے پہلے آگے ترجیح دی جائے۔ اس کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عزت تکریم کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کتنی عظیم کتاب ہے جس سے آج محرومی کا شکار ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اس کے اندر برکتیں، خیریں ہر موڑ پہ رکھی ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ایک عورت آئی، آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتی ہے، اللہ کے نبی میرا جسم آپ کے لیے ہبہ ہے، تحفہ ہے، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے قربان کرتی ہوں، اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، میں آپ کے لیے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کو ایک نظر دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ صحابہ پاس بیٹھے ہیں، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو آپ اجازت دیں، آپ اگر چاہیں تو اس عورت کے ساتھ میرا نکاح کر دیں، میری شادی کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا، کہا تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو چادر اوپر لی ہوئی ہے اس کے سوا تو کچھ نہیں، یہ چادر دے سکتا ہوں حق مہر کے اندر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جا کے تلاش کر، اگر تمہیں کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے حق مہر کے لیے، وہ ایک لوہے کی انگوٹھی لے آ، اس کے عوض تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ گئے، تلاش کیا، جا کے اللہ اکبر گھر کو ٹٹولا، دیکھا ایک لوہے کی انگوٹھی بھی گھر سے حق مہر ادا کرنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ آج اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور ان کی کیفیت کے گھروں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ اپنے ازدواجی تعلق کو استوار کرنے کے لیے حق مہر جو ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے فریضہ عائد کردہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی رب کے شاکر بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر پوچھا اللہ اکبر، اچھا مجھے یہ بتا کہ تمہیں قرآن کتنا کی یاد ہے،
کہنے لگا اللہ کے نبی ہا کلا ہا کلا ہا کلا، یہ صورت بھی، یہ صورت بھی، یہ صورت بھی، مجھے یہ صورتیں یاد ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب قرآن کے ساتھ اس صحابی کی محبت، قرآن کے ساتھ پیار، قرآن کے ساتھ مودت کو دیکھا تو فرمایا لے پھر جو قرآن تمہیں یاد ہے اس قرآن کو حق مہر بنا کے میں اس عورت کے ساتھ تیرا نکاح کرتا ہوں، اپنی شادی کے بعد جو تجھے قرآن یاد ہے اس عورت کو قرآن یاد کروا دینا، یہی تیرا حق مہر ہوگا۔ کتنی برکتیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر رکھی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ، قرآن پڑھتے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ہچکیاں بن جاتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر آخری صف میں کھڑے ہیں، آگے پیارے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق آگے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں پیچھے والی صف میں کھڑا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی قرآن کو پڑھ کے، قرآن کو سمجھ کے ہچکیوں کی آواز مجھے صفوں کے پیچھے آ رہی تھی۔ آج ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ واللہ کسی کمپنی کا ہمیں میسیج آ جائے، پڑھنا نہ آتا ہو، ٹرانسلیشن نہ آتی ہو، ہم بھاگے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا میسیج آ گیا ہے، کس کمپنی کا ہے، کیا مجھ سے تقاضا ہے، کیا مجھے ملنے والا ہے۔ لیکن وہ رب کائنات جس نے ہمیں جنت عطا کرنی ہے، جہنم سے بچانا ہے، اس کا میسیج جو آج سے 1450 سال پہلے میرے آپ کے پیر و مرشد لے کے آئے، اس کو جاننے کی ایک امتی کو اور ایک مسلمان کو ذرہ برابر فکر نظر نہیں آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے سبحان اللہ، جس طرح آج اس سے محبت کر کے پڑھو گے، جس طرح آج اس کے ساتھ پیار کرو گے، جتنی اس کے ساتھ محبت لگن کے ساتھ اس کی تلاوت کرو گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے لے میری جنت ہے، جنت کے اندر اس قرآن کو اسی طرح پڑھ جس طرح دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ میں قرآن کو اللہ اکبر سننا چاہتا ہوں، یہ بندہ جنت کے اندر قرآن پڑھتا چلا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں پر یہ قرآن کی بس کرے گا وہاں پر اس کا مقام ہوگا، جہاں پہ اس کا قرآن کا اختتام کرے گا یہ وہاں پر اللہ رب العالمین اس کے لیے محلات اور انعامات بنا دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، آج ضرورت ہے گھروں کی اور ہمارے نفسوں کی، ہماری شخصیات کی پاکیزگی اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے اس قرآن کے ساتھ، وہ ہوتی ہے اگر قرآن سے دوری ہوگی پھر ہمارے نفس، ہماری شخصیات، ہمارے گھر، ہمارے معاشرے وہ محرومیوں کا شکار ہوں گے۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جب کوئی نہیں ہوگا کل قیامت کے دن سفارش کرنے والا، ہمارے کام آنے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ اکبر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حقیقی سگا بھائی وہ بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے، ماں بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا، جو آج سارا دن محنت کرتا ہے حلال و حرام کے بغیر، ہماری حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہماری ضروریات کے لیے محنتیں، کوششیں، کاوشیں کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری بہنوں، یہ باپ، یہ ماں، یہ بھائی، حتیٰ کہ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اپنی جان نشاور کرنے والی اس کی بیوی اور اس کے بیٹے، وہ بھی کل قیامت کے دن اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، سارے بھاگ رہے ہوں گے۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب سارے لوگ اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کو دن رات اپنا اللہ اکبر ذکر بنانے والا، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑنے والا، جب سارے چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی عدالت کے اندر قرآن آ کے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اگر آج اس کو سارے چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، یہ بندہ، یہ بندی دنیا کے اندر میرے ساتھ محبت کرتا تھا، اللہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا، مجھے سنا کرتا تھا، میرے اوپر عمل کیا کرتا تھا، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اے اللہ جس طرح دنیا کے اندر یہ مجھے نہیں چھوڑتا تھا، میرے ساتھ محبت کرتا تھا، اللہ آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اے اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کو جنت عطا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے ابھی یہ بس نہیں کرے گا، روزہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش قبول کر کے اللہ اکبر اس بندے کو اپنی جنت عطا کر دے گی۔ جتنی بھی باتیں کی جائیں قرآن کی عظمت، قرآن کی فضیلت پہ کم ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے، میں نے حدیث میں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا عمل اور اللہ کے قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے اللہ اکبر مکے کا کسی کو جو ہے نا وہ امیر گورنر مقرر کرنا ہے. تو ملاقات ہوئی اس صحابی کے ساتھ, کہا تجھے کام کہا تھا, تو نے اس کو مقرر کر, جو ہے میں نے تمہیں امیر اور گورنر کہا تھا مقرر کرنا ہے, وہ تو نے مقرر کر دیا ہے. وہ بھائی کہنے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ کا ساتھی جی امیر المؤمنین میں نے ابن ابزا کو مکے کا گورنر مقرر کر دیا. کہا وہ کون ہے ابن ابزا؟ کہا فلاں کا غلام ہے. کہنے کہ تو نے کسی غلام کو مکے کا گورنر مقرر کر دیا, مکے کا امیر تو نے کسی اللہ اکبر کسی بندے کے نوکر کو غلام کو مقرر کر دیا ہے. کہنے لگے جی ہاں امیر المؤمنین غلام ضرور ہے, لیکن یہ کوالٹی اس میں ضرور ہے کہ قرآن کو بڑا سمجھتا ہے, قرآن اس کے سینے میں بھی ہے, قرآن کا فہم بھی ہے, قرآن کے احکام و مسائل, قرآن کے اندر جتنے بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیغام نازل کیے ہیں ان کو بڑا اچھی طرح جانتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے نبی کا پھر یہ فرمان پڑھا کہ واقعتاً ہی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت رفعتیں, بہت بلندیاں, بہت مقام, بڑی عزتیں عطا کر دیتے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور جب لوگ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, قرآن کی پرواہ نہیں کرتے, نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اس کو اللہ کا میسج سمجھ کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قرآن کی وجہ سے ہی لوگوں کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے, وہ ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. آج ہمارے ضیاء کا, ہماری رسوائی کا, ہماری تباہی کا, ہماری بربادی کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا سبب کہہ لیں تو بے شک یہ بات حقیقت ہوگی کہ قرآن سے دوری ہے, قرآن سے غفلت ہے, قرآن سے اللہ اکبر بے پرواہی ہے, قرآن سے دوری اور قرآن کو نہ سمجھنے کی ہماری یہ جسارت ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو پڑھنے والوں کو دنیا میں عزتیں دینے کی اور کل قیامت کے دن اللہ اکبر رفعتیں عطا کرنے کی, جنت کے اندر دراجات اور مقامات بہت بلند و بالا عطا کرنے کے وعدے کیے ہیں. تو اس لیے آج ضرورت ہے, آج یہ لمحہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی فکر کر لیں گے, قرآن کو سمجھ لیں گے, قرآن کو پڑھ لیں گے, قرآن کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنا نصاب حیات سمجھ لیں گے کہ رب نے یہ وہ کتاب نازل کی ہے جس کے اندر ہماری ساری زندگی کا نصاب اللہ تعالیٰ نے مرتب کر کے بھیجا ہے, ہم ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا کیسے گزاریں اللہ نے قرآن میں ہمیں سمجھایا, بتایا ہے. اگر آج یہ جستجو ہوگی تو کل ہمارا بڑا خوبصورت ہوگا, اور اگر آج بے فکری کی حالت میں قرآن سے لاپرواہی کی صورت میں گزار دیں گے تو پھر آج بھی رسوائی ہے, کل بھی رسوائی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اس قرآن کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے, قرآن کو سمجھنے کی, قرآن کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جس طرح ہمارے بھائی احمد بھائی نے اور ہماری بہن نے اپنے گھر کے اندر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اس نہج پہ چلنے کی توفیق دے, ہم سب کو قرآن کے ساتھ اچھا رشتہ, اچھا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی اس محنت, کوشش, کاوش کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کل قرآن کی شفاعت ان کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.